اچھا سر، عموماً دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو لڑکی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے ہماری بیٹی کے نام کچھ جائیداد، پلاٹ یا مکان وغیرہ لگوائیں۔ کیا ایسی فیملی کے ساتھ ہمیں رشتہ کرنا چاہیے جو اتنی ڈیمانڈز وغیرہ رکھ رہے ہیں؟ جی حبیب بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ بہت سارے لوگ آج کل یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم رشتہ اس وقت دیں گے جب ہمارے نام کوئی پلاٹ یا کوئی گھر وغیرہ لگایا جائے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات یک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ لڑکے والے بھی اکثر جو ہیں وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی والے جو یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے گھر نہیں بسانے ہوتے، ان کو صرف اس چیز کی طمع ہوتی ہے جو وہ مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ رشتے نہیں نبھاتے، ان کو صرف دولت کی فکر ہوتی ہے، دولت اکٹھی کرنی ہوتی ہے، کسی طرح بھی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں، ان کی عمر 50 سال کے قریب تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بڑی پریشان ہوں، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میں بیوہ ہوں، مجھے سہارا چاہیے۔ تو ہم نے ان کی ہیلپ بھی کی، کچھ لوگوں کو ان کی طرف ریفر کیا۔ اب جب انہیں کالز جانی شروع ہوئی لوگوں کی، تو وہ سمجھنے لگیں شاید میری تو بڑی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ بڑی ہائی کر لی۔ انہوں نے سب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ میرے نام گھر لگوائیں گے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میرے نام گھر نہیں لگواتے تو پھر میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب مردوں نے انکار کر دیا اور یہ خاتون وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کو شادی کی ضرورت تھی، ان کو سہارے کی ضرورت تھی، جو انہوں نے آ کے اس وقت مجھے کہا تھا، تو چاہیے تو یہی تھا نا کہ یہ سہارا دیکھتی، ان کو اگر رشتہ اچھا مل رہا ہے تو یہ شادی کرتی۔ دیکھیں، جو بھی ہے میاں بیوی کا سانجھا ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد خدا نخواستہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ تو خاتون کو ملتا ہے نا۔ تو اگر اس کو ان چیزوں کی ضرورت تھی بھی، جو یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے جو ہے گھر وغیرہ ملے، تو دیکھیں ترکے میں جو حصہ آنا ہے، جو شریعت نے مقرر کیا، وہ تو مل ہی جانا ہے۔ ایک اور بات حبیب بھائی، آج کل ینگ لڑکیاں بھی جو ہیں نا وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہی ہیں۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ نے یہ ڈیمانڈ کیوں رکھی ہے، تو وہ کہنے لگی میں بہت خوبصورت ہوں، تو جس نے بھی مجھ سے شادی کرنی ہے اس کو خوبصورت خاتون چاہیے نا، تو خوبصورت خاتون سے شادی کرنے کے لیے اس کو یہ ایک حساب سے قیمت ادا کرنا پڑے گی کہ پہلے وہ اس کے نام کچھ لگوائے، پھر یہ خوبصورت خاتون جو ہے وہ اس سے شادی کریں گی۔ تو میں مردوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی خوبصورت خاتونوں سے جو ہے نا وہ جان چھڑوائیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایسی خواتین رشتے نبھانا نہیں جانتی، بلکہ ان کو صرف دولت کی لالچ ہوتی ہے۔ تو میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس یہاں آفس میں ایک مرد آیا جس کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ وہ کہنے لگے کہ 18 سال ہماری شادی رہی ہے اور شادی بہت اچھی چل رہی تھی، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا گھر میں نہیں تھا۔ تو 18 سال کے بعد اس مرد نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا گھر اس خاتون کے نام لگوا دیا جو اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیوی نے کیا کیا، اگلے ہی دن اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اور اس شخص کو انہوں نے ٹھڈے مار کر گھر سے نکال دیا۔ 18 سال شادی اچھے طریقے سے نبھانے کے بعد یہ بندہ یہی ڈیزرو کرتا تھا کہ یہ اپنا گھر اس کے نام لگا کے خود بالکل جو ہے نا وہ خالی ہو جائے۔ اور وہ شخص رو رہا تھا باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ کہ میں بالکل جو ہے نا خالی ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دوں، بہت ساری خواتین یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں باہر کا رشتہ چاہیے۔ باہر کا کہاں کا؟ یورپ کا یا امریکہ کا۔ تو میں نے خاتون سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو مل جائے گا باہر کا بھی رشتے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر خاتون یہ تقریباً باہر کا رشتہ کیوں تلاش کر رہی۔ تو پہلے تو وہ خاتون مجھے کچھ بتانے پر رضامند نہیں تھی، لیکن میرے اصرار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر کے جو قوانین ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو آدھی جائیداد جو ہے وہ خاتون کو دینی پڑتی ہے مرد کو۔ اب
یہاں سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خواتین زیادہ تر جو ہیں باہر جانے کے چکر میں یا باہر والے رشتے اس لیے تلاش کرتی ہیں کہ اس سے شادی کریں، اس کے بعد وہاں جا کے اس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ ڈائیورس دینے پر راضی ہو جائے، اور جب وہ ڈائیورس دے تو آدھی جائیداد انہیں مل جائے، پھر یہ کسی اور سے شادی کریں گے، پھر یہ کسی اور سے کریں گے، تو جائیداد اکٹھی کرتی رہیں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ گھر بسانے والے طریقے نہیں ہیں۔ ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسی خواتین کو اپنے مستقبل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو وہ بو رہی ہیں وہی کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے مرد بھی یہ خواہشات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں لڑکی والے سیٹل کر دیں، یا ہمیں باہر لے جائیں، یا ہمیں گھر داماد رکھ لیں۔ دیکھیں بھئی، آپ گھر داماد کوئی کس طرح رکھے؟ آج کل کا ماحول ہے کہ آپ کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں داخل کر لیں اور اس کو جو ہے نا اپنی بیٹی بھی دیں، اور باقی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے لوگوں کی، تو وہ سارا پردے کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر داماد رکھتے ہیں تو وہ لڑکا کچھ کرتا بھی تو ہو۔ اگر وہ لڑکا کرتا ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو گھر داماد رکھیں یا کہیں بھی رکھیں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ گھر کے برتن تو خواتین بھی دھو لیتی ہیں، کپڑے تو خواتین دھو لیتی ہیں، یہ کیا کرے گا وہاں جا کے؟ تو مردوں کو بھی اپنی خواہشات کنٹرول کرنی چاہیے، اور خواتین کو بھی اپنی خواہشات جو ہے نا وہ کنٹرول کرنی چاہیے۔